پھر اسی طرح ایک اور فرقہ بنا زیدیہ. اب زیدیہ کی بنیاد یہ بنی کہ یہ زید بن علی امام زین العابدین کے صاحبزادے امام حسین کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد. اب انہوں نے جب اعلان کیا اپنی امامت اور خلافت کا تو انہوں نے امام جعفر صادق کے ہوتے ہوئے ان سے کہا کہ امام اور خلیفہ میں ہوں. امام جعفر صادق. اب یہ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں ان کا بیان، ان کا درجہ اور شان کیا ہے پہلے وہ کوٹ کر لوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، شیعہ حضرات کی کتاب بہار الانوار جلد 46 صفحہ 135 مطبوعہ تہران، تاریخ علی بن الحسین السجاد. دوسری کتاب شیعہ حضرات کی عیون الاخبار امام علی رضا کی اخبار جلد اول صفحہ 197 مطبوعہ حیدریہ نجف اشرف طبع جدید. اب بہار الانوار میں اور عیون الاخبار میں روایت آتی ہے کہ ہم عبداللہ بن سیابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 آدمی مدینہ طیبہ آئے. اب حضرت زید بن علی کا پہلے مقام سن لیں کہ امام محمد باقر کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، اور پھر آپ جانیں گے کہ یہ ان کا مقام ہے شیعہ کتب میں ائمہ اہل بیت کے نزدیک، اور انہوں نے پھر اپنی امامت اور خلافت کا ان کے مقابلے میں اعلان کیا. کہتے ہیں ہم کمرے میں آئے اور ہمارے پاس حضرت امام جعفر صادق، ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تو حضرت امام زید بن علی اس وقت اپنی امامت اور خلافت کا اعلان کر کے جہاد پر جا چکے تھے. جہاد پر جا چکے تھے. امام محمد باقر پریشان تھے. انہوں نے پوچھا آنے والے لوگوں سے، فقال عندکم خبر امی زید، کیا تمہارے پاس میرے چچا زید کی کوئی خبر ہے؟ یہ امام محمد باقر پوچھ رہے ہیں کہ میرے چچا زید کی کوئی خبر ہے، کیونکہ امام محمد الباقر کے بھائی ہیں یہ. ہم نے جواب دیا قد خرج او هو خارج، یا وہ نکل چکے ہیں جہاد پر یا نکلنے والے تھے. آپ نے فرمایا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو ہی کوئی خبر ملے میرے چچا زید بن علی کی تو مجھے اطلاع کرنا. زید بن علی سے مراد زید بن امام زین العابدین ہے، علی سے مراد زین العابدین ہے. یہ بھی امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور امام محمد باقر بھی امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں. اس لیے امام جعفر صادق انہیں اپنا چچا کہہ رہے ہیں، سگے چچا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کو اطلاع ملی، کسی نے ایک خط پہ لکھ کے بھیجا کہ امام زید بن علی زین العابدین جمعہ کے دن شہید ہو گئے اور فلاں فلاں لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے. کہتے ہیں ہم یہ خبر لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہ کاغذ پہ لکھا ہوا جو تھا ان کو پہنچا دیا. فقارا وبکا ثم قال انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ پڑھ کے رو پڑے، انا للہ پڑھا اور کہا ان اللہ اعتصب امی. اب امام جعفر صادق نے کہا کہ خدا کی قسم میں اللہ کے حضور جب پیش ہوں گا تو اپنے چچا کے قاتلوں سے ان کے قتل کا حساب لوں گا، ان کے قتل کا حساب لوں گا. انہ کان نعم الام، واللہ اللہ کی قسم وہ بہترین چچا تھا. ان امی کان رجلا لدنیانا وآخرتنا، ہمارے چچا زید بن علی دنیا میں بھی ہمارا اسوہ تھے، مقتدا تھے، آخرت میں بھی نمونہ تھے، ہمارے لیے نمونہ تھے، مرد کامل تھے. اور فرمایا مدا واللہ امی شہید، خدا کی قسم میرا چچا زید بن علی شہید ہو گیا ہے، شہید ہے. کشہداء استشہد مع رسول اللہ، اور زید بن علی اور اس کے ساتھ شہید ہونے والوں کا درجہ ایسے ہے جیسے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، جیسے علی مرتضیٰ کے ساتھ شہید ہوئے، جیسے امام حسن کے ساتھ ہی شہید ہوئے، جیسے امام حسین کے ساتھ ہی شہید ہوئے. زید بن علی کی شہادت اور ان کے ساتھی کی شہادت کا وہی درجہ ہے. اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. یہ میں نے حوالے آپ کو دے دیے بہار الانوار اور عیون الاخبار دونوں کتابوں کے تفصیل سے. تو ایک طرف تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ امام جعفر صادق نے یہ درجہ بیان کیا حضرت امام زید بن علی کا، اور یہاں تک فرمایا پھر آگے کئی کتابوں میں آئے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تاجدار کائنات کو خواب میں دیکھا اور فرمایا زید میرے بیٹے
یہ جنت کا سما دیکھا، فرمایا تو اور اپنے ساتھ جس کو بغیر حساب کے جنت میں لے جا۔ یہ سب چیزیں بہار الانوار میں، عیون الاخبار میں، یہ تمام کتابوں میں آئی ہیں۔ اور امام ابو جعفر محمد الباقر روایت کرتے ہیں، امام محمد الباقر وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے مولا علی شیر خدا سے سنا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یخرج من صلبک رجل، کہ انہوں نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسین تمہاری صلب سے ایک آدمی پیدا ہوگا، یقال له زید، اس کا نام ہوگا زید، یعنی امام حسین کے یہ پوتے تھے، پوتے امام زین العابدین کے بیٹے زید بن علی پیدا ہوگا۔ اور فرمایا قیامت کے دن وہ لوگوں کی گردنوں سے چلتے ہوئے جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کا درجہ بیان کیا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی اور ان کے اصحاب کی شہادت امام حسن، امام حسین، مولا علی شیر خدا اور رسول اللہ کے ہمراہ شہید ہونے والے لوگوں جیسی شہادت ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے کہ یہ زید بن علی ہیں کون؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے کہا کہ امام آپ نہیں، امام میں ہوں۔ انہوں نے ان کے امامت کا انکار کر کے اپنی امامت اور خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ جن کی شان امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام نے یہ بیان کی، اور اس کا حوالہ اصول کافی میں ہے، شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی۔ اب اس کا حوالہ بڑی توجہ سے سن لیجئے۔ امام ابو جعفر بیان فرماتے ہیں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن علی بن الحسین، حضرت امام زید بن علی عراق سے آئے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کمرے میں آئے۔ ان کے پاس کتاب خطوط تھے کافی، خیر تفصیل کی بات ہے، پوچھا خطوط آپ نے بھیجے ہیں اہل کوفہ؟ یہ کوفہ کے خطوط تھے، آپ نے بھیجے کہ انہوں نے بھیجے؟ یہ تفصیل کی بات ہوتی رہی، بات ہو کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فقال له ابو جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اے زید بن علی، آپ امامت اور خلافت کے دعوے کی طرف نہ جائیں، بلکہ کہا کہ ان الطاعۃ مفروضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے طاعت فرض ہے، جو پہلے بھی تھی اور آخر بھی تھی، لواحد منا، ہم میں سے کسی ایک کی اطاعت ہوگی، رہ گئی مودت اور محبت وہ ساری اہل بیت کے ساتھ ہوگی، اطاعت ایک کی ہوگی، محبت و مودت سب کی ہوگی۔ یہ بات کر کے ان کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ اس پر حضرت زید بن علی غضبناک ہو گئے اور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر غضبناک ہو کر فرمانے لگے فغاضب زید، اصول کافی کا حوالہ ہے، ان ذالک ثم قال لی، یہ بات توجہ طلب ہے۔ امام زید بن علی نے کہا سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کو، لیس الامام منا من جلس فی بیتہ، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ امام آپ ہیں، تو کہنے لگے امام زید بن علی کہ یہ خیال غلط ہے، ہماری اہل بیت میں وہ شخص امام نہیں ہو سکتا جو گھر بیٹھا رہے، وَأَرْخَى سِتْرَهُ، حکمران ظالم رہیں اور وہ پردہ ڈال لے اپنے گھر کے سامنے اور باہر نہ نکلے، وَثَابَتَ عَنِ الْجِهَادِ، اور جہاد کے لیے نہ خود نکلے نہ جہاد کی دعوت دے، وہ ہم میں سے امام نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کہہ رہے تھے جلد بازی نہ کرو، ایک کی اطاعت ہوگی۔ وہ جواب میں کہنے لگے کہ جو گھر میں بیٹھا رہے ہم میں وہ امام نہیں، ایسا شخص جو پردے ڈال لے، گھر پہ پردے تان کے بیٹھے، وہ امام نہیں، جو جہاد سے روح گردانی کر لے وہ امام نہیں، بلکہ ہمارا امام ایسا شخص ہوگا وَلَكِنَّ الْإِمَامَ مِنَّا مَن مَنَعَ حَوْزَتَهُ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَدَافَعَ عَن رَعِيَّتِهِ وَذَبَّ عَن حَرِيمِهِ، ہمارا امام وہ شخص ہوگا جو اسلامی حدود سے لوگوں کو روکے اور نکل کے باہر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جہاد کرنے کا حق ادا کرے، اور رعایا کو ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچائے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے۔ چونکہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ امام اور خلیفہ نہیں، میں جہاد کے لیے للکار کے نکل رہا ہوں تو میں وہ فرائض ادا کر رہا ہوں۔ امام زید بن علی کا عقیدہ یہ تھا
کہ امامت کے لیے جہاد کے لیے نکلنا شرط ہے، کہ جب تک آدمی خروج نہ کرے اور جہاد کے لیے نکل کے جہاد نہ کرے وہ امامت اور خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو زیدیہ کا بھی یہ عقیدہ بنا. یہ ان کا مناظرہ ہوا اس امام زید بن علی کا امام محمد باقر کے ساتھ، جن کی شان میں نے عرض کر دی کہ امام محمد باقر نے جن کے لیے وہ کلمات کہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. امام محمد باقر نے جن کے لیے وہ کلمات کہے. پھر جب امام زید نکلے، اور اسی کی اصول کافی کی شرح ہے صافی، الصافی شرح اصول کافی، جلد دوم، جز 3، حصہ اول، کتاب الحجہ، لکھنؤ کا طبع قدیم ہے. وہ بھی لکھتے ہیں الصافی میں کہ امام محمد باقر کی بات سن کر امام زید بن علی غصے میں آ گئے اور کہا کہ اس لیے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کرنا امامت کی شرائط میں سے ہے، چونکہ آپ یہ شرط پوری نہیں کر رہے، میں پوری کر رہا ہوں، اس لیے امامت میرا حق ہے. اور جو شخص گھر رہے پردے ڈال کر جہاد سے روگردانی کرے وہ امام نہیں ہو سکتا. یہ امام زید بن علی نے دلائل دیے اور امام محمد باقر کی امامت کو رد کیا. اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے کلمات آپ سن چکے ہیں. عیون الاخبار میں آتا ہے. مزید فضیل بن یسار روایت کرتے ہیں کہ جب امام زید بن علی کوفہ میں گئے جہاد کے لیے اور شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں اس جہاد میں میرے ساتھی بنو. فوالذی بعث محمدا بالحق بشیرا ونذیرا لا يعیننی منکم علی قتال احد الا اخذت بیدہ یوم القیامۃ فادخلتہ الجنہ باذن اللہ. لوگوں اس جہاد کے لیے میرا ساتھ دو، میری امامت اور خلافت کا. خدا کی عزت کی قسم، جو اس جہاد پر میرا ساتھ دے گا قیامت کا دن میں اللہ کے اذن سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اب یہ جب ساری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں یہ فضیل بن یسار، جب وہ شہید ہو گئے تو میں امام زید بن علی کی شہادت کی خبر لے کر مدینہ گیا کہ میں جا کے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سناؤں. کہتے ہیں میں اندر، اور امام زید بن علی پہ شہید ہوئے، پھر صلیب پہ چڑھائے، سولی پہ چڑھا دیا عمومی لوگوں نے، حکمرانوں نے. کہا کہ میں اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی سیدنا امام جعفر صادق نے مجھے فرمایا فقال قتلوہ، بتاؤ کیا میرے چچا حضرت زید بن علی کو لوگوں نے شہید کر دیا؟ قلت ای واللہ. پھر آپ نے پوچھا قال فصلبوہ، ان کو صلیب پر چڑھا دیا؟ قلت ای واللہ فصلبوہ، ہاں ان کو پھانسی پر چڑھا دیا. کہا جب یہ بات مجھ سے سنی فاقبل یبکی دموعہ تنحدر عن جانب خدہ کانہم الجنان، امام جعفر صادق یہ بات سن کے زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے، اور آپ کے اتنے آنسو گرے لگتا تھا کہ موتیوں کی جڑیاں آپ کے رخساروں سے گر رہی ہیں. پھر آپ نے پوچھا ہے فضیل کیا تو نے میرے چچا امام زید بن علی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی تھی، شامیوں کو مارا تھا ان کے ساتھ مل کر؟ انہوں نے کہا میں نے شرکت کی تھی. کہا تم شامیوں کو مارنے میں تردد تو نہیں رکھتے تھے؟ کھل کر ساتھ دیا تھا میرے چچا زید بن علی کا؟ انہوں نے کہا کھل کر ساتھ دیا تھا. انہوں نے جواب میں کہا کہ اے خدا کی قسم میرے چچا زید بن علی ان کے ساتھ جام شہادت نوش فرمانے والے ان شہیدوں کی مانند ہیں جنہوں نے مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ مل کر شہادت پائی تھی. اب ایک طرف یہ بات امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اس امام زید بن علی کی شہادت پر کہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ شہید ہونے والے اماموں اور اہل بیت کے شہزادوں جیسے شہید ہیں، ان کے بارے میں جنہوں نے امام محمد باقر کو کہا کہ امام آپ نہیں ہیں میں ہوں. یہ آپ ذرا کنسپٹ دیکھتے آئیے کہ خود ایک ہی خانوادہ میں پھر ان کے ماننے والے ان کا فرقہ زیدیہ بن گیا. یہ سب حوالے میں اصول کافی سے، صافی سے، بڑی کتب سے عرض کر رہا ہوں، بہار الانوار سے، کسی چھوٹی کتاب کا کوئی ریفرنس میں نہیں دے رہا.